چیز نہیں ہے جو ہم نے آپ کے آنے کے لیے لگا لی ہے. صحیح بات. اور میرا خیال ہے کہ وہ فضول خرچی ہے. جی. اور جس کے پاس حق حلال کا پیسہ ہوگا وہ فضول خرچ نہیں کرے گا. صحیح بات. میرا تو اپنا ذاتی خیال یہی ہے. جی. اور مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے جب شادی دیکھتا ہوں کہ شادی گھر لینے کے لیے بھی 4 لاکھ 5 لاکھ وہ جو جگہ ہوتا ہے اوپن ایریا ہال کے لیے، پھر اس کے کتنا خرچ کرتے ہیں. آج کل آپ دیکھیں گے تو وہ جو کارڈ آتے ہیں انویٹیشن کارڈ، وہ بھی ایسے ہیں کہ ایک انویٹیشن کارڈ پہ کم از کم 500 روپے خرچ ہو گئے. بلکہ اس سے زیادہ ہزاروں میں چل جا چکے، مقابلہ چلتا ہے. میں سمجھ نہیں سکتا آدمی کیوں ضائع کرتا ہے. اس سے تو بہتر ہوگا وہ پیسہ دلہا اور دلہن کو دیا جائے، بھائی تم اپنے پہ خرچہ کرو. پر یہ ہماری حدیث بھی ہے اور ہمارے اسلام میں بھی یہ درس دیا گیا ہے کہ سب سے زیادہ سادگی اختیار کریں. ہمارے اولیاء کرام نے، ہمارے صوفیہ کرام نے، ہمارے بزرگوں نے بھی یہ درس دیا ہے کہ سادگی کے ساتھ افطار کریں، سادگی اپنائیں، اور انہوں نے اپنی زندگی جو ہے سادگی کے ساتھ گزاری. پر آج ہم دکھاوے کی چیزوں کے پیچھے کیوں پڑ گئے سمرو صاحب؟ کیونکہ ہم حقیقت سے دور جا رہے ہیں اور جو چیزیں ہیں اوروں کو امپریس کرنا چاہتے ہیں، خود کو خوش کرنا نہیں چاہتے ہیں. جی. آدمی کو خوشی نہیں ہوتی ہوگی کہ 10 لاکھ خامخواہ کا خرچہ کرے. جی. یہ جو خرچہ کرتا ہے اوروں کو امپریس کرنے کے لیے کرتا ہے، وہ اچھی بات نہیں ہے. صحیح. پھر سمر صاحب، آج کا روزے کی بات کریں، ماہ رمضان کا مہینہ رحمتوں کا مہینہ ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آج کا روزہ جو نوجوان رکھتے ہیں، آپ بحیثیت سیاستدان، بحیثیت سینئر سٹیزن، کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کے وقت میں دور میں جو روزہ رکھا جاتا تھا، اور عموماً آج بھی بہت سے ایسے شہر ہیں جہاں پہ روزہ رکھ کے محنت کی جاتی ہے، مشقت کی جاتی ہے، پر نوجوان روزہ رکھ کے پوری رات جاگ کے سارا دن سوتا ہے، اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ حضور بات یہ ہے، یہ 3 بچے ہمارے آپ کے پاس بیٹھے ہیں، کبھی بھی میں ان کو نہیں کہا کہ روزہ رکھو. خود روزہ رکھتے ہیں. جی. وقت کی نماز بھی خود پڑھتے ہیں. جمعے کا ہوتا ہے تو جمعے کو میرے ساتھ چلتے ہیں جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے. ہمارے پاس کہنا نہیں پڑتا، وہ اللہ نے ان کو اندر ہی دے دیا ہے کہ بھئی جو اللہ کو چیز پسند نہ ہو وہ نہ کی جائے. صحیح بات. صحیح. ابھی کچھ آتے ہیں آپ کی فیملی کی طرف اور ان کے ممبران کی طرف. آپ بتائیے گا کہ سمرو صاحب جو ہیں عام زندگی میں کتنا ٹائم دیتے ہیں، کس طرح ان کا بیہیویئر ہوتا ہے، اور رمضان میں کیا دسترخوان پہ ڈائننگ ٹیبل پہ اکٹھے ہی آپ لوگ افطار کرتے ہیں؟ جی، ساتھ اکٹھے افطاری سحری ساتھ کرتے ہیں. اچھا. جی. تو ٹائم دیتے ہیں آپ کو؟ ٹائم دیتے ہیں سب کو. اچھا. کیسے پایا ان کو اپنی لائف میں آپ نے؟ جی. صحیح ہیں، شفقت والے ہیں، محبت کرنے والے ہیں. محبت کرنے والے بھی ہیں، کبھی غصہ بھی آتا ہے، کبھی ڈانٹ بھی دیتے ہیں. ڈانٹ بھی دیتے ہیں، کبھی صحیح بھی چلتے ہیں. جی. کبھی خیال بھی کرتے ہیں. صحیح. کیا شکایت کیا ہے ان سے آپ کو؟ آج بالکل کھل کے بتا دیں. شکایت کوئی آج بالکل ایسے بیٹھے نا، کوئی شکایت جو شکایت کچھ خاص نہیں ہے. نہیں، آپ سیاست نہیں کریں نا یہاں، ایسے ہی کوئی خیر وہ تو ہے. اچھا، آپ بتائیے گا، مائک لیجیے گا. جی. مائک لے لیں. کیسے سمرو صاحب کا بیہیویئر ہوتا ہے آپ کے ساتھ؟ کس طرح سے آپ کے ساتھ ٹائم بتاتے ہیں؟ یا کوئی فرمائش کہ نہیں آج آپ ہمیں ٹائم دیتے ہیں، آج یہاں جانا ہے، یہاں بیٹھنا ہے؟ بالکل صحیح ہوتا ہے. اچھا. صحیح ہوتا ہے، ہمیشہ ہوتا ہے. اچھا. زیادہ باپ کی طرح ہوتے ہیں. ہاں، باپ کی طرح ہوتے ہیں. تو کوئی شکایت نہیں؟ شکایت تو نہیں ہے. اچھا. کیا ان سے آپ نے کیا سیکھا؟ کیونکہ ان کی طویل زندگی ہے، ان سے ہم جو نوجوان ہیں، بالخصوص جو ہم لوگ بھی ہیں سمرو صاحب کو دیکھتے ہوئے اور ایک مثال دیتے ہیں کہ ہمارے پاکستان میں اور بالخصوص صوبہ سندھ میں ایسے لوگ بھی ہیں جن کے لیے ہم مثال دے سکتے ہیں کہ ان کا جو ہے پلو بالکل جو ہے صاف ہے. تو آپ کا تو ایک رشتہ ہے، تو آپ ان سے کیا سیکھنا چاہتے ہیں؟ سادگی سیکھنا چاہتے ہیں. نمبر 1 پہ تو سادگی. صحیح. ہاں. زبردست. نمبر 2 پالیٹکس.
नंबर 2 पे पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है आपकी? हाँ अलहमदुलिल्लाह से। अच्छा, फ्यूचर के यानी कि आप भी हमारे हुक्मरानों में से होंगे? नहीं वो तो खैर अवाम की मर्जी होती है। अवाम की मर्जी। जबरदस्त। आप से भी बात करेंगे, किस तरह से सुमरो साहब जो है आपसे टाइम देते हैं, नहीं देते, या कोई शिकायत? इस पर कोई पाबंदी नहीं है। हाँ हाँ, जब टाइम मिले बैठे साथ, कोई वो नहीं। क्या सीखा आपने सुमरो साहब से लाइफ में अपनी? देखिए मेरे दादा बहुत रीजनेबल आदमी है। अच्छा बहुत लॉजिकल है। अच्छा। डिसिप्लिन सीखा मैंने उनसे। मैंने रिस्पेक्ट देना सीखा, रिस्पेक्ट लेना सीखा। अच्छा, तो वैसे आपका क्या है, मैंने उनको क्या, मुझे तो सियासत में आना है और मैंने सियासत भी इनके साथ सीख रहा हूँ, तो आपका भी है कोई ऐसा इरादा? मुझे सियासत में है पर इतनी जल्दी नहीं है, लेकिन पहले बिजनेस में इंटरेस्ट है मुझे, सिविल सर्विस में इंटरेस्ट है। सही। कोई शिकायत लाइफ में सुमरो साहब से? कुछ नहीं। बहुत शुक्रिया आप लोगों का, बहुत शुक्रिया। सुमरो साहब, ये तो तय है कि आपसे हमारे नौजवान, बिलखुसूस सूबा सिंध के और पाकिस्तान के वो नौजवान जो आपको देख के और आपकी पूरी ज़िंदगी को यकीनन ही सामने रखते हुए फ्यूचर प्लानिंग भी करते हैं, और आपने जो आज बातें भी की और आपकी फैमिली से भी बातें हुई, वो सादगी की आपने, तो ये शुरू से सादगी आपने अपनाई हुई है? शुरू से। और खाने में भी देखेंगे आप, नहीं जो खाना आएगा, दाल होगी, चावल होगी, एक मीट का डिश जी। और इनको सिखाना भी ये, पता नहीं आगे इनको क्या है। मेरी इतनी बड़ी उम्र हो गई है, इनका तो आगे अल्लाह करे खुश रहे। पड़ा हुआ है, हाँ। बड़ी हुई है। मैं अपना ये फर्ज समझता हूँ कि इनको एजुकेशन पूरी हो, उस पर मेरा बिल्कुल तवज्जो है। एक इनका छोटे में छोटा भाई तो आगे ही बाहर गया है पढ़ने, शायद ये तहा साहब भी बाहर जाएं, देखा जाएगा चंद माह में। और सादगी और मजहब की इज्जत जरूरी है, और कुदरतन अल्लाह ने ये मेहरबानी की है कि मजहब के लिए इनको खुद ही इज्जत है। मैंने कभी इनको नहीं कहा, जैसे पहले भी मैंने गुजारिश की कि रोज़ा रखो या नमाज पढ़ो, खुद ही करो। सर ये तो तय है कि जब आप जैसा इंसान जिस फैमिली का सरबराह है, तो यकीनन उनको देखते हुए उसी ही की पैरवी करनी चाहिए। और माशाल्लाह से बात भी कर रहे हैं, वो कर भी रहे हैं, आप भी फरमा रहे हैं, और जिस तरह से वो खुद ही नमाज पढ़ते हैं और पढ़नी भी चाहिए। पर बात वही आ रही है कि इस वक्त जो मुल्क की सूरत हाल है, नौजवान अफरा तफरी के आलम में हर किसी को यही लगा हुआ है कि पाकिस्तान छोड़ के बाहर जाए, इसको कैसे देखते हैं? नहीं, इनमें कोई किस्म में शौक नहीं है पाकिस्तान छोड़ के बाहर जाना, वो अपने घर में ही रहना चाहते हैं। ये तो अब कराची में है, अगर इनको मौका मिले तो ये खुश होंगे जैकबाद और शिकापुर में रहने में। आप पूछ सकते हैं। अच्छा, वहाँ ज्यादा तरजीह देते हैं, क्योंकि वो फिर वो आदमी ज्यादा इनको जानते हैं, ज्यादा प्यार करेंगे, ज्यादा इनकी इज्जत करेंगे। इधर तो डर लगता है कि 10 कदम जाओ, पता नहीं कौन मिले कौन नहीं मिले। सही बात है। तो ये तो है कि 10 कदम थे इस शहर की सूरत हाल। कराची की सूरत हाल पे आप क्या देख रहे हैं कि आने वाले वक्त में कुछ बेहतर हो? देखिए ना, कराची इतना बढ़ा दिया है उन्होंने कि इसका कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल है। मैं एक दौरान पहले तो सरकारी मुलाजमत थी, फिर आया, कैसे मैं आ गया सियासत में वो अल्लाह जानता है। लेकिन जब मैं था तो हमारा जो टाउन प्लानर था उसने यही थी एडवाइस दी थी कि कोई भी घर जी इतना हाइट पे न हो जो 1.5 टाइम्स उसके जो सामने रास्ता है उससे ज़्यादा हो जी। उस मुताबिक कोई भी घर सारे कराची में 3 मंजिल से ज़्यादा नहीं हो सकता था। तो मैंने उसे पूछा, मैंने कहा भाई ये क्यों पाबंदी डालते हो? कहते आपके रास्ते ही नहीं है, इतनी जो गाड़ियाँ या कहोगे कहाँ जाओगे। अब वही हालत हो रही है कि जितनी गाड़ियाँ उतने रास्ते ही नहीं। सही बात। अब वो उन्होंने सिर्फ एक्सेप्शन किया तारिक रोड को कि भाई आगे ही कमर्शियल कर दिया, हमने बिल्डिंग बना दी है। उसके बाद हमारा KDA का ऑर्डर है नो बिल्डिंग ग्राउंड +1 या ग्राउंड +3 हो जी। अब यहाँ पे देखो तो 11, 13 अब तो 23 पता नहीं 17 और 18 मंजिला मकान कर रहे हैं। ठीक।
جی سندھ کی صورتحال ابھی آپ کے سامنے ہیں، ایک تھوڑا سیاسی سوال بھی کروں گا، ضرور موقع کا فائدہ حاصل کرتے ہوئے ناظرین بھی یہی کہیں گے کہ یہ سوال ضرور آپ لوگوں کا اور قوم پرستوں کا بڑا اتحاد ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، اس پہ بھی کافی سوالات اٹھ رہے ہیں۔ میں تو ذاتی طور پہ قوم پرستوں سے دور تھا ہی نہیں۔ اچھا، میرا مرحوم چاچا اور والد جی ایم سید کے بہت نزدیک تھے۔ جی میں آپ کو بتاؤں، جی ایم سید صاحب آئے تھے شکارہ پر 83 میں، میرے والدہ کا وفات کر گئی تھی، ان کے تعزیت کے لیے آئے تو میرے والد کو کہا کہ مجھے اللہ بخش، میرے چاچا بابا کا نام تھا، اس کے قبر پہ بھیجو، لے چلیں۔ ہاں میں اس کو لے گیا تو پہلے جو چیز کہا کہ اللہ بخش ہم نے تمہیں نہیں پہچانا، ہمیں معاف کرو جو ہمیں معاف کرو جو ہم نے آپ سے آپ کی اپوزیشن کی۔ جی اب وہ قوم پرستوں کی بھی 14 پارٹیاں ہیں، اب تو زیادہ ہوں گی، اب ابھی زیادہ بھی ہو گئی ہیں، اب یہ پتہ نہیں، اور جو بھی ایک آدمی ہے وہ کہتا ہے میں پارٹی بناؤں، یہ ایک آدمی سے پارٹی نہیں بنی، یہ تو عوام پارٹیاں بناتا ہے۔ کیا فیوچر دیکھتے ہیں سر مستقبل؟ دیکھیں نا، میں نے پہلے بھی آپ سے یہی گزارش کی کہ ہم 4 صوبے ہیں، ہر ایک صوبے کی زبان علیحدہ ہے، طور طریقہ علیحدہ ہے، ہسٹری علیحدہ ہے، اٹھ بیٹھ علیحدہ ہے، ان کو چلانے کے لیے آپ کو بہت بڑا آدمی چاہیے، اتنا آدمی میں تو نہیں دیکھ سکتا ہوں اس وقت، نہیں دیکھ سکتے۔ سر ایک اور سوال ہے، اہم سوال جو براہ راست عوام سے وابستہ ہے، یہ رمضان پیکیج جو دیا گیا ہے موجودہ حکومت کی طرف سے، اور اس پہ بھی لوگ ناخوش اسی لیے ہیں کہ یوٹیلیٹی اسٹور پہ چیزیں نہیں ہیں، لوگوں نے ذخیرہ اندوزی کر لی ہے، چینی نہیں مل رہی، آٹا نہیں مل رہا، لوگ پریشان ہیں، کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں کہاں پہ کوتاہی ہوئی ہے موجودہ حکومت سے؟ حضور بڑے معاف کیجئے، کون سی چیز اس حکومت نے دی ہے جو ہمیں ملی ہے؟ یہ بجلی تو پہلے سے ہی تھی، وہ بجلی بھی چلے گی، روز پیٹرول بڑھتا جاتا ہے، جو غریب آدمی نے جو نہیں رکھ سکتا تھا، پیٹرول کے پیسے نہیں دے سکتا تھا، اس نے سی این جی لگایا، اس کے بھی چڑھا دیے، اب آدمی کہاں جائے، کس کو شکایت کرے؟ میں نے پہلے بھی آپ سے گزارش کی کہ کم از کم نوکری جو ہے وہ ہے اس کی سندھی میں تو پٹے والوں کہتے ہیں کہ آپ نے چپراسی کے نوکری کے لیے آپ کو پیسے دینے پڑے تو پھر تو ختم ہو گئی بات۔ تو سر کیسے آپ کیا دیکھ رہے ہیں ایز اے سینئر سیاستدان کہ کس کے ہاتھ میں یہ جائے گا سلسلہ، کیسے صحیح؟ بس یہ ہمیں تھوڑا عرصہ کہتا ہوں، لیکن عرصہ تکلیف کا دیکھنا پڑے گا، اس کے بعد ہم سیدھے راستے پہ اللہ کرے آ جائیں۔ کیا میسج دینا چاہیں گے سر آج کے پروگرام کے توسط سے جو اس وقت خاص طور پہ نوجوان آپ کو دیکھ؟ میں کہوں گا نوجوانوں کو، ایک تو غلط چیز جو سمجھیں غلط ہے اس کے نزدیک جاؤ ہی نہیں، جی فضول خرچی نہ کرو، جی، اور اس کو ایڈوکیشن کو زیادہ توجہ دو۔ جی بہت شکریہ اللہ بخش عمر صاحب کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا اور وقت نکالا، بڑی اچھی باتیں ہم نے جاننے کی کوشش کی، ہمارے ناظرین بھی جاننے کی کوشش کی، جو پس پردہ بہت سے ایسے سوالات تھے جو ہم نے کوشش کی کہ آپ سے پوچھیں، ان کے آپ نے بڑا خوبی سے جواب دیا، بہت شکریہ آپ لوگوں کا بھی بہت شکریہ کہ آپ نے آج ہمیں یقیناً ٹائم دیا، ہمارے ساتھ افطار کیا۔ ناظرین آج کوشش کی کہ ہم جو ہے لائبہ بخش عمر صاحب کے ساتھ بیٹھ کے افطار کریں، پر انہوں نے بڑی اچھی بات کی کہ خاص طور پہ پاکستان کے نوجوان جو ہے سادگی اختیار کریں اور کم سے کم جو ہے اس جو ویژن ہے جو ان کے سامنے ہے اس کو رکھتے ہوئے آگے بڑھیں گے تو یقیناً تھوڑا وقت ہے مشکل کا، پر یہ مشکلیں ختم ہو سکتی ہیں۔ پر یہاں پہ جاتے جاتے ایک سوال میں دوبارہ آج بھی چھوڑتا ہوا جاؤں گا، کیا آپ اور ہم درست ہیں؟ ہم اپنا احاطہ صاف کرتے ہیں؟ کیا ہم بجلی چوری نہیں کرتے؟ کیا ہم جو ہے صحت کے مراکز میں اپنی ڈیوٹیز درست دیتے ہیں؟ کیا ہم جو ہے تعلیم صحیح حاصل کرتے ہیں؟ یہ بہت سے سوالات ہیں جو آپ اور میرے بیچ میں ہیں ہی ہیں۔ ہم محض سیاستدانوں کو جو ہے مجرم ٹھہراتے ہیں، ان کو جو ہے کہتے ہیں کہ آپ لوگ غلط ہیں، اور کیا ہم اپنے گریبان میں جھانکتے یا نہیں جھانکتے؟ اس دعا کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے گا کہ کل آنے والا دن وطن عزیز کے لیے ایک اچھا دن ثابت ہو۔ جو سوال آپ نے پوچھے ہیں اس کا جواب آپ ہی جانتے کیا ہے، حقیقت کیا ہے۔ جی بہت شکریہ، بہت شکریہ ناظرین، کل کسی اور کے ساتھ افطار کریں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك